اکثر بیشتر انسان اللہ کی عظمت، اس کی قدر نہیں کر پاتے جیسا کہ اللہ کی قدر ہونی چاہیے۔ اس کی تفسیر مختلف مفسرین کرتے ہیں۔ یہ مضمون اتنا گہرا ہے کہ 3 جگہ قرآن میں آیا ہے، یہاں پڑھنے پھر سورہ حج میں آئے گا، پھر سورہ زمر میں آئے گا۔ تو اس کی تفسیر کی گئی ہے وَمَا عَظَمُوا حَقَّ عَظْمَتِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کی عظمت کو پہچاننا چاہیے تھا۔ وَمَا عَرَفُوا حَقَّ مَعْرِفَتَهُ، انہوں نے اللہ کا تعارف حاصل نہیں کیا جیسے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اور وَمَا وَصَفُوهُ حَقَّ صِفَتِهِ، کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو نہیں پہچانا جیسا کہ اللہ کی صفات کو پہچاننا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنا جو ہے وہ معرفت بھی عطا فرمائے اور قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قالو، جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، مسلمان دشمنی میں یہود نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو لائے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تم تو کہہ رہے ہو اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، پھر تم کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تو یہ کیسی جھوٹی بات کرتے ہو۔ فَمَا نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، اور تورات میں بھی نور تھا، یعنی اس میں ایمانیات بھی تھی اور ہدایت یعنی شریعت بھی تھی لوگوں کے لیے۔ یَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ، اور بنا رہے ہو تم اسے برق تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، کہ ظاہر کرتے ہو انہیں اور چھپاتے ہو بہت سی چیزوں کو۔ تو یہودیوں نے یہ کیا تھا، 10 کمینڈمنٹ سے ہر کمینڈمنٹ علیحدہ علیحدہ صفحے پر لکھا ہوا تھا، تو جو دکھانا چاہتے تھے دکھا دیتے تھے اور جو چھپانا ہوتا تھا اسے چھپا دیتے تھے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ تو فرمایا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ باتیں جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا ہی جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے گویا سابقہ کتابوں کو بھی نازل کیا اور اس قرآن کو بھی۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دیجئے انہیں کہ یہ اپنی نکتہ چینیوں میں پڑے رہیں اور یہ اس طرح کی کچھ کج بحثیاں کج حجتیاں کرتے رہیں۔ آگے صداقت قرآن کا بیان، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے۔ یہ مبارک کا لفظ برکت سے بنا ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی شے میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خیر کا بڑھ جانا، اور یہ مبارک کے الفاظ قرآن میں 3 چیزوں کے لیے آئے، یا تو مائع مبارک ہے، مبارک پانی، جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو زمین اس میں سے روئی کی نکل آتی ہے، سبزہ نکل آتا ہے، اس کا خیر باہر برآمد ہو جاتا ہے۔ کسان نے بیج ڈالے ہوتے ہیں، اس سے فصل لہلاتی ہوئی نکل آتی ہے جب بارش ہوتی ہے۔ تو یہ گویا پانی زمین کے خیر کو برآمد کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے کتاب و مبارک، جب قرآن کو آدمی سمجھتا ہے عمل کرتا ہے تو انسان کے اندر جو خیر رکھی ہوئی ہے وہ ظاہر ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے کتاب۔ تو جو کچھ بھی پوٹینشلی خیر انسان کے اندر ہے وہ یہ کتاب مبارک نکال لیتی ہے۔ اور تیسرا یہ اللہ کے لیے آیا ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، یہ پڑھیں گے کہ اللہ کو بھی بڑا بابرکت ذات کہا ہے کیونکہ ساری خیر اور برکت وہ اللہ کی ذات سے۔ تو فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، اور یہ قرآن یہ بھی ایک کتاب ہے جو نازل کی ہم نے، بڑی برکت والی ہے۔ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو ان کے پاس پہلے سے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ وہ خبردار کر دیں مرکزی بستی والوں کو، اور یعنی اس سے مراد ہے ام القریٰ جو ہے وہ مکہ کو کاٹ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے گرد رہنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت کا، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ تو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ درمیان میں ہے اور مکہ جو ہے مرکزی بستی ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں، پورا ورلڈ میپ دیکھیں تو یہ یوریشیا جو کہلاتا ہے، ایشیا اور یورپ کے کانٹیننٹس ملا کے، اس کے بھی بالکل سینٹر میں جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ تو بالکل جیسے انسانی جسم ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ درمیان میں تھوڑا سا بائیں طرف دل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سینٹرلی لوکیٹڈ ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے قرآن نازل کیا حجاز کی سرزمین میں۔ یہاں سے شمال میں چلے جائیں تو یورپ ہے،
اور مشرق میں چلے جائیں تو پورا ایشیا ہے، مغرب میں چلے جائیں پورا افریقہ ہے. تو 70% آبادی اسی جگہ پر ہے دنیا کی. اور اللہ نے اس کے بالکل سینٹر میں جو ہے وہ قرآن نازل کیا. تو مکہ بالکل سینٹرل سٹی ہے اور پوری دنیا بھی اس کے ارد گرد آ جاتی ہے. یہ آگے بڑھیں. آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا کسی نے ریپریزنٹ کیا کہ یہ بیچ میں حرم ہے اور حرم کے چاروں طرف آپ سرکل بڑھاتے رہیں اور پوری دنیا اس کے چاروں طرف آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا مکہ میں، بالکل سینٹر آف دا ورلڈ ہے. اور پھر یہاں سے چاروں طرف قرآن جو ہے وہ صحابہ نے پھیلایا اور آج مسلمانوں کا کام ہے کہ ہم 4 رنگ کے عالم میں پھیلائیں. اسی میں آپ دیکھیں کہ جو حجر اسود والی کونا ہے اسی کی سیٹ میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو قطر مل رہا ہے، پھر بحرین مل رہا ہے، پھر پاکستان، افغانستان، تاجکستان، چائنا، یہ سب جو ایک سیٹ میں آ رہے ہیں. تو اس طرح سارے ممالک جو ہے وہ سرکل وائز جو ہے اس کے ارد گرد ہی ہے مکہ کے. تو مکہ ام القریٰ ہے اور من حولہا میں پوری دنیا آ جاتی ہے.